اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه ام لا فلم يقل احد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال انها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. کہتے ہیں والناس لوگوں نے وَإِن تنازعوا اگرچہ اختلاف کیا ہے فی اللفظ العام اس لفظ کے بارے میں جو عام ہے لیکن الوارد علی سبب لیکن وہ عام لفظ آیا ہے کسی سبب کی وجہ سے، یعنی کہ آیت کے الفاظ عام ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں والذین، اللہ کہہ رہے ہیں من، اور من عموم کے لیے ہوتا ہے نا، الذین کس کے لیے ہوتا ہے؟ عموم کے لیے ہوتا ہے. تو اگر کوئی آیت ایسی ہے جس کے الفاظ عام ہیں لیکن وہ نازل ہوئی علی سبب کسی خاص سبب کی وجہ سے، تو لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ حل یختص بسببہ ام لا، کہ کیا یہ آیت اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگی یا خاص نہیں ہوگی. لوگوں نے اختلاف کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے کہ ایسی آیت جس کے الفاظ عام ہیں لیکن نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ کسی خاص سبب کے بارے میں. تو لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ آیت اپنے سبب کے ساتھ خاص رہے گی یا خاص نہیں ہوگی، عام ہوگی. کہتے ہیں اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن اب بات آگے ان کی دھیان سے سنی. لیکن کہتے ہیں فلم یقل احد من علماء المسلمین، مسلمانوں کے علماء میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان عمومات الکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت کے جو عمومات ہیں، عام آیتیں ہیں، عام جملے ہیں، عام عبارتیں ہیں، عام الفاظ ہیں، تختص بالشخص المعین، یہ کسی خاص شخص کے ساتھ خاص رہیں گے. یہ کسی نے بھی نہیں کہا. اب آپ کو ابھی تک بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، آگے پڑھیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا غَایَةُ مَا يُقَالُ، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ انہا تختص بنوع ذلک الشخص، کہ ایسی آیتیں خاص ہوں گی اس آدمی کی نوع کے ساتھ. کون سا آدمی؟ جس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یعنی کہ مفسرین زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ جو آیت کسی سبب نزول کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کسی خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ خاص ہوگی اس آدمی کے ساتھ اور اس آدمی کے ساتھ جو اس آدمی جیسا ہے. بنوع ذلک الشخص، جو اس آدمی جیسا ہے. فتعم، تو یہ آیتیں عام ہوں گی، ما یشبہہ، اس شخص کو بھی جو اس کے مشابہ ہوں. ولا یکون العموم فیہا بحسب اللفظ، لیکن ان میں جو عموم ہوگا وہ لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا. سورہ بقرہ میں ایک آیت آتی ہے حاجی کے بارے میں، عمرہ کرنے والے کے بارے میں جو حالت احرام میں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. آگے پڑھیں. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. جو آدمی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اب وہ بیماری کی وجہ سے سر کے بال موڑنا چاہتا ہے، جوئیں ہیں، سر کے بال موڑنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے بال موڑ لے، لیکن اس کو فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کیا جی؟ یا روزے رکھنے پڑیں گے 3 یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا. اچھا، اب اگر آپ تفسیریں کھول لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کعب بن عجرہ کے بارے میں. کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کعب بن عجرہ کے بارے میں. اچھا، اب یہ آیت دوسرے لوگوں کے لیے ہے یا نہیں؟ آج اگر کسی کے سر میں جوئیں پڑ جائیں تو اس کے لیے یہ آیت ہے یا نہیں؟ اس کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، یہ حکم اس کے لیے بھی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ حکم صرف کعب بن عجرہ کے ساتھ خاص ہے،
لیکن اختلاف اس بات میں ہوگا کہ آج کا آدمی اس پہ جب ہم یہ حکم لگائیں گے تو کیا ہم کہیں گے وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے یا ہم قیاس کریں گے؟ سمجھ رہے فرق؟ عثمان بھائی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حکم تو آج بھی یہی ہے، لیکن کیا ہم کہیں گے کہ من کا لفظ چونکہ عام ہے، اللہ نے کیا کہا ومن کان مریضن، جو بھی مریض ہو، من کا لفظ عام ہے، تو جو بھی مریض ہے او بھی دم مراسی، جس کے سر میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بال منڈوا سکتا ہے اور اس کے اوپر یہی فدیہ ہوگا. کیوں جی؟ کیونکہ الفاظ عام ہیں، تو الفاظ کے عموم میں وہ بھی داخل ہے. یا ہم کہیں گے عموم میں وہ داخل ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے نہیں، قیاس کے اعتبار سے، کہ چونکہ کعب بن عجرہ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے، تو ان کو حکم یہ ملا کہ سر کے بال منڈوا سکتے ہیں، فدیہ دے دیں. تو اس لیے یہی حکم قیاس کے طور پہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کی یہ صورتحال پیش آ جائے، لیکن قیاس کے طور پہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ بات دوبارہ دھیان سے پڑھیں. کہتے ہیں والناس وان تنازعوا، لوگوں نے اگرچہ اختلاف کیا ہے فی اللفظ العام الوارد علی سبب، اس عام لفظ کے بارے میں جو کسی سبب پہ نازل ہوا ہے، کہ حل یختص بسببہ ام لا، کہ کیا یہ عام لفظ اپنے سبب کے ساتھ خاص رہے گا یا نہیں. اس میں اختلاف ہے علماء اکرام کے مابین. لیکن فلم یقل احد من علماء المسلمین، مسلمان علماء کرام میں سے کسی میں نے یہ نہیں کہا کہ کتاب و سنت کی عمومات جو ہیں وہ خاص رہیں گی بالشخص المعین، اس خاص شخص کے ساتھ جس کے بارے میں وہ نازل ہوئیں. وانما غایۃ ما یقال، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ انہا تختص، کتاب و سنت کی یہ عمومات خاص رہیں گی بنوع ذالک شخص، اس شخص کی نوع کے ساتھ، فتعم، اور پھر یہ عام ہو جائیں گی ما یشبہہ، اس کے جو اس کے مشابہ ہوگا. لیکن ولا یکون العموم فیہا بحسب اللفظ، لیکن یہ عموم لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ قیاس کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ قیاس کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ والآیہ التی لہا سبب معین، وہ آیت جس کا کوئی خاص سبب ہو، خاص سبب نزول ہو، یعنی کہ یہ اختلاف موجود ہے، یہ نہیں ابن تیمیہ اس کی تائید نہیں کر رہے، وہ اس کی تائید نہیں کر رہے. راجح بات تو ابن تیمیہ کے ہاتھ یہی ہے کہ کعب بن عجرہ والا جو حکم ہے یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس آیت کے عموم میں داخل ہو. ابن تیمیہ اس کی تائید نہیں کر رہے. ابن تیمیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کی بھی مراد یہ نہیں ہے کہ جو آج آدمی ہے اس کو ہم یہ حکم نہیں دیں گے، ان کے نزدیک بھی حکم دیں گے. فرق یہ ہوگا وہ کہتے ہیں ہم قیاس کر کے دیں گے، یعنی کہ ہم قیاس کریں گے اس آدمی کو کعب بن عجرہ کی حالت پہ. تو حکم ان کے نزدیک بھی یہی ہے، یعنی کہ سب علماء کرام کے نزدیک حکم یہی لگے گا. لیکن ابن تیمیہ اور ان جیسے جو محقق علماء کرام ہیں ان کے ہاں حکم لگے گا قرآن کے لحاظ سے، قرآن کی نص حدیث بارے میں، قرآن کی آیت حدیث کے بارے میں. دوسرے کہیں گے قرآن کی آیت تو کعب بن عجرہ کے بارے میں ہے، لیکن آپ کا بھی حکم یہی ہے کیونکہ آپ کی حالت وہی ہے جو کعب بن عجرہ کی ہے، تو آپ کو ہم ان پہ قیاس کریں گے، رزلٹ ایک ہی نکلے گا. چلیں گے. والآیہ التی لہا سبب معین، وہ آیت جس کا کوئی خاص سبب ہو، ان کانت امرا او نہین، اگر وہ آیت کسی حکم پہ مشتمل ہے، او نہین یا کسی نہیں پہ مشتمل ہے، اس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو، یا اس میں کسی سے روکا گیا ہے شراب نہ پیو، تو فہی متناولۃ لذلک شخص ولغیرہ ممن کان بمنزلتہ، تو یہ آیت شامل ہوگی اس شخص کو جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ولغیرہ، اور اس کے غیر کو بھی، ممن کان بمنزلتہ، اس کا غیر وہ جو اس کے مقام و مرتبہ پہ ہے، جس کی وہی حالت ہے. وَإِن كَانَتْ خَبَرًا، اور اگر آیت کیا ہو اس میں حکم نہیں ہے بلکہ کیا خبر ہے، بِمَدْحٍ، خبر دی گئی ہے تعریف کر کے، او ذم یا مذمت کر کے، فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ شَخْصِ، تو یہ شامل ہوگی اس شخص کو
جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وغیرہ اور اس کے غیر کو بھی، ممن کان بمنزلتہ جو اس کے مقام و مرتبہ پہ ہے جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے.